آج 9 محرم اور آج ہم بات کریں گے کربلا کی ان خواتین کے حوالے سے، ان ماؤں کے حوالے سے جن کی تربیت نے تیار کیا ان 72 شہداؤں کو، جن کی تربیت نے تیار کیا ان خواتین کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو کہ جب 10 محرم عصر کے وقت سجدہ شکر جب امام حسین بجا لا رہے تھے، اس وقت ان کو شہید کیا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، تو اس وقت 72 لوگ شہید تو ہو گئے تھے، 72 شہداء جس میں صحابی رسول بھی تھے۔ دیکھا جائے تو حبیب ابن مظاہر جن کی عمر سب سے زیادہ تھی، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے لال جناب علی اصغر جن کی عمر صرف اور صرف 6 ماہ تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں صحابی رسول، جس میں صحابہ امام حسین، اور کیسے کیسے یہ قافلہ جب یہ پہنچا ہے عراق تک تو اس میں کیسے کیسے لوگ شامل ہوتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پہلے سے چنا ہوا تھا شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے کے لیے، لیکن ان لوگوں کی تربیت میں ان کی ماؤں کا بہت کردار تھا۔ ان کی ماؤں نے گھٹی میں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسے ڈالی تھی۔ رسول پاک بار بار ممبر پہ بیٹھ کے اپنے جب نواسوں سے پیار کرتے تھے، ان کا منہ چومتے تھے، روتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، بتانے کے لیے، لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں میری نسبت یاد رکھنا، اس کی مجھ سے نسبت یاد رکھنا۔ آج ہم ان ماؤں کو یاد کریں گے، ان کو بات کریں گے کہ کربلا میں شہادتیں تو ہوگی لیکن جو اسلام زندہ رکھا وہ زندہ رکھا بنت علی نے، جناب زینب کے خطبوں نے۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ کنبہ ہے، انہوں نے وہاں پہ شکر کیا جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا۔ آج اس خاندان کی خواتین کے والے سے بات کریں گے کہ وہ کون خواتین تھیں، وہ کون خواتین تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کو، امام حسین علیہ السلام جن کو نبی زادہ کہا جاتا ہے کہ وہ نانے کے بیٹے، ان پہ قربان کر دیا، سوچا بھی نہیں۔ ان کی اپنی بہن جناب زینب علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو اپنے بھائی پہ فدیہ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ یہ کون خواتین تھیں؟ آج انہاں خواتین کے والے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو میرے معزز مہمان گرامی ہیں، ہمارے ساتھ علامہ کمیل مہدی صاحب آسٹریلیا سے اسپیسیفکلی آئے ہیں ایام اعزا کے لیے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل راتھور صاحب ہیں، ہمارے ساتھ سروت عسکری صاحبہ ہے، ذاکر اہل بیت ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت رباب کمل بھی ہیں۔ السلام علیکم آپ تمام تو لوگوں کو میں شو میں خوش آمدید کہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کمیل بھائی کہ ہم ان کی بات تو کر دیتے ہیں جو شہید ہو گئے، لیکن ان کی بات کرنا کتنا ضروری ہے جو تیار کر کے لے کر آئی ہیں گھٹی میں عشق رسول لے کے اپنے بچوں کو جنہوں نے پروان چڑھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں کہہ سکوں تو حسین تو ہے ہی خلاصہ فاطمہ کا نام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن یہ فرمایا تھا کہ میں کیسے اس کی بیعت کر سکتا ہوں اس ظالم و فاسق کی، اس لیے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے۔ تو حسین تو پروردہ آغوش فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور حسین منی وانا من حسین، یہ اتنا کامل فقرہ ہے اور اتنی کامل حدیث ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں۔ کسی بھی انسان کا فضیلت کا جو معیار ہے وہ یا حسب سے ہوتا ہے یا نسب سے ہوتا ہے۔ نسب یعنی وہ کس خاندان سے ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کے دادا کون ہے، اس کے نانا کون ہے، وہ کس خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، یہ نسب کا تعلق ہے۔ اور پھر حسب، اس کا اپنا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی اپنی سیرت کیسی ہے۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسین کا نسب دیکھنا ہے تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ حسین کا حسب دیکھنا ہے تو انا من حسین، کیا کہنے، میں حسین سے ہوں، یعنی اتنا عالی کردار ہے کہ میں بھی حسین سے ہوں۔ اب تو ہر نواسہ تو اپنے نانا سے ہوتا ہے لیکن نانا اپنے نواسے سے نہیں ہوتا، لیکن حسین کا حسب اتنا عالی ہے کہ نسب میں ہے نواسے رسول، اور حسب میں اس طرح سے کہ رسول بھی خود ان سے ہیں، حسین منی و انا من حسین۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ ہے کہ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے، ابو طالب حسین کے دادا ہیں۔ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مولا علی کی والدہ ہیں۔
جیسے کہ آپ نے ماؤں کا ذکر کیا ہے تو وہیں سے آغاز ہوا ہے نا, وہ خون تو وہی خون ہے. حسین وہ ہے کہ جس کے نانا کے گھر میں دین خدا پلا ہے, کہ جس کے نانا سے ہمیں دین خدا ملا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ حسین کی نانی ہے. تو اگر کربلا کی ماؤں میں آپ دیکھیں تو ان کی اجداد میں آپ چلے جائیں اور امہات میں آپ چلے جائیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کے خرچ سے پورا دین چلا ہے اس وقت. تو حسین وہ ہے, حسین ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا پدر علی ہو بطول ماں ہو. حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو, تو جہاں ہر طرف جب صاحبہ ہے طہارت کا وہاں پھر حسین ہے. اگر ہم بات کریں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اسلام اگر دیکھا جائے تو ہمارا, میں کہتی ہوں جی اسلام سے بڑا کہتے ہیں نا فیمنزم کی آپ بات کرتے ہیں, تو اس سے بڑی کیا فیمنزم ہو سکتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال, مطلب جو ملکۃ العرب ان کے مال پہ مطلب کس طرح کے احسان جو ہے اسلام ان کا احسان مند ہے کہ جس طریقے سے اسلام کی طرح بھی کہ اپنا مال. پھر جناب فاطمہ تو ذرا اعجاز فاطمہ ہے کہ آگے سے ان کی اولاد جو قربان ہوئی. پھر جناب زینب کے جو کہ کربلا میں جو ہو گیا تھا, پھر وہ ہر جگہ بتاتی رہیں بتانے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں اسلام کو. تو بڑا دیکھا جائے تو یہ ہمارا تو اسلام کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اگر ایسی پاک بیوی ہمارے پاس نہ ہو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. شاہ است حسین, پادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا, دین اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ اس نے جہاں مردوں کو فوقیت دیے وہاں عورتوں کو بھی باقاعدہ ایک مساوات دی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصحف قرآن میں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی قرآن کی ایک خاصیت ہے, دیگر کتب میں ایسا نظر نہیں آتا, لیکن قرآن میں جو دوسری طویل ترین سورہ مبارکہ اس کا نام اللہ نے النساء رکھ کر پوری خواتین کا نام کر دیا ہے. اور اگر بی بی مریم, سیدہ مریم کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی عظمت کے خطبے بھی قرآن ہی پڑھتا ہے. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, انہیں سارے عالمین کے عورتوں کا سردار بنایا. یہی خاصہ چلتے چلتے حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشان نبوت میں آیا ہے. اور جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب نے جو تربیت کا آغاز کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ محسنہ اسلام تھی. تو اسی طرح بقائے اسلام اگر کسی کو کہا جائے گا تو سیدہ زینب الکبریٰ کو کہا جائے گا. آغاز وہاں سے ہوا تھا اسلام کو اسپریڈ کرنے کا. اب بقائے اسلام تھا, آغاز وہاں تھا, اسلام کی بقا یہاں پر تھی. تو سیدہ زینب نے جو اسلام کی بقا ہے اس کا حق ادا کر دیا. اور میں یہ کہوں گا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ اے زینب, تیری شباہت بالکل سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے. آپ ان میں مشابہ تھیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر جہاں حسنین کریمین نے بیٹھنے کا شرف حاصل کیا, سجدوں میں وہاں پر سیدہ زینب بھی بیٹھی ہیں. اور پھر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین نے اپنے بچوں کو صبر کا دودھ پلایا اور شکر کی گھٹی دے دے کر انہیں جوان کیا. انہیں بتایا تھا کہ بیٹا جب تم کربلا کی طرف جاؤ گے تو تمہارے نازک پائے نازک کے اندر کانٹے بھی چبھیں گے, اور تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. قوم اشکے جب تیر چلائے تو تم نے اس وقت بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اظہار تشکر و امتنان کرنا ہے. لہٰذا یہ ساری تربیت دے کر بھیجا تھا. تو میں اب ایک جملہ کہنا چاہوں گا, امام عالی مقام نے اسلام کی بقا کی خاطر, ہر وقت کا مورخ یہ لکھے گا کہ امام نے قربانی کا حق ادا کر دیا. وہیں پر سیدہ زینب نے اہل بیت اطہار اور اسلام کی رکھوالی کا حق ادا کر دیا.